کچھ ابتدائی گفتگو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی شان پر کر لیں اور ختم کر لیں گے پھر بات حضرت آمنہ کی گود پر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں پیروی کرو اس رسول کی جو نبی بھی ہے اور امی بھی ہے۔ تین لفظ استعمال کیے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی ہے اور نبی بھی امی ہے۔ ایک آیت کریمہ کا حصہ یہ تلاوت کیا ہے اور ایک حصہ تلاوت کیا ہے کہ وہ ذات جس نے اپنے رسول کو امیوں میں بھیجا، اپنے رسول کو امیوں میں بھیجا، اپنے امی رسول کو امیوں میں بھیجا۔ یہ دو آیتوں کے حصے ہیں جو آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ اب جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ کہ لفظ امی، آج کی میری اس گفتگو کا جو پہلا حصہ ہے وہ لفظ امی حضور کی شان امیت کے بیان پر ہوگا، شان امیت پر۔ فرمایا اللہ نے جو رسول بھیجا وہ رسول ایسا رسول ہے جو نبی ہے اور نبی ایسا نبی ہے۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ ان تین چیزوں میں آپس میں تعلق کیا ہے؟ رسول بھی کہا، پھر نبی بھی کہا اور امی بھی کہا۔ بات فقط رسول کو بھیجا اور آج کی رات وہ رسول آئے، بات تو اس قدر کہنے سے بھی پوری ہو سکتی تھی مگر نہیں۔ فرمایا اس رسول کی پیروی کرو جو نبی ہے اور نبی یہ امی ہے۔ رسول تو اس لیے فرمایا کہ انہیں بھیجا گیا، اور جو اللہ کا نمائندہ بن کر، اللہ کی زبان بن کر، اللہ کا بیان بن کر، اللہ کی عطا بن کر، اللہ کی رضا بن کر، اللہ کی اتباع بن کر، اللہ کی محبت بن کر، اللہ کی قربت بن کر جو اس دنیا میں آتا ہے، مبعوث ہوتا ہے، وہ رسول ہوتا ہے۔ چونکہ زبان اس کی ہوتی ہے، بیان اللہ کا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا پیروی کرو اس رسول کی۔ اب رسول کی آگے تعریف کی۔ لوگوں تمہیں معلوم ہے یہ رسول ہے کون؟ یہ رسول نبی ہے، اور نبی کون ہے؟ امی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ رسول کے بعد فرمانا نبی ہے، نبی اور امی کا جوڑ کیا ہے؟ یہ خاص نقطہ توجہ طلب ہے۔ لفظ نبی نبأ سے نکلا ہے۔ لفظ نبی کس میں سے؟ نبأ سے نکلا ہے۔ نبأ کا معنی ہے خبر۔ انباء خبروں کو کہتے ہیں۔ یہ ٹی وی پر بھی جب عربی خبر نامہ آتا ہے تو انباء کا لفظ نہیں یوز کرتے؟ اتنا تو الانباء پڑھتے ہیں نا، چلو اتنی عربی تو آ گئی آج آپ کو ہیں۔ نبأ کی جمع الانباء، خبریں۔ تو یہ نبأ وہ لفظ ہے، اس مادہ سے نبی نکلا ہے۔ تو نبی کا معنی ہے وہ ذات جو باخبر ہو۔ نبی کا معنی کیا ہے؟ وہ ذات جو باخبر ہو۔ رسول کے بعد لفظ نبی استعمال کر کے یہ اعلان کر دیا کہ رسول چونکہ نبی ہوتا ہے اس لیے وہ باخبر ہوتا ہے، کبھی بھی بے خبر نہیں ہوتا۔
اگر بے خبر ہو تو نہ نبی ہے نہ رسول ہے. تو فرمایا اس رسول کی پیروی کرو جو نبی ہے یعنی باخبر ہے. باخبر ہے, خبر دینے والا ہے. آگے فرما دیا الامی, ایسا باخبر ہے نبی کہ امی ہے. اور امی کہتے ہیں جو کسی سے کچھ نہ پڑھا ہو. اب یہ جو لفظ امی ہے اس کے دو ترجمے ہیں. کیا دو ترجمے ہیں؟ ایک باخبروں کا ترجمہ ہے, ایک بے خبروں کا ترجمہ. سبحان اللہ. ایک ترجمہ انہوں نے کیا جو خود بے خبر ہے, اور آج ایک ترجمہ وہ بتا رہا ہوں جو باخبروں کا ترجمہ ہے. سبحان اللہ. تو بے خبر لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کر کے امی کا ترجمہ کیا معاذ اللہ ان پڑھ. کیا کیا؟ ان پڑھ. یہ بے خبروں کا ترجمہ ہے. آج جو ٹی وی پر میرا خطاب آیا تھا 6:15 بجے, اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ امی کا ان پڑھ, امی کو ان پڑھ کہنا اس سے بڑی ان پڑھوں والی بات کوئی نہیں. آج ٹی وی پر سنا تھا آپ نے. سبحان اللہ. تو جو امی کو ان پڑھ کہتا ہے وہ خود بے خبر ہے. اب اس لیے اس کو میں بے خبری کی بات کہہ رہا ہوں کہ دوسری طرف قرآن نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا. اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے امیوں میں اپنا رسول بھیجا. منہم, ان میں سے. کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ, تاکہ ان پر ہماری آیتیں پڑھے. سبحان اللہ. ان پر ہماری آیتیں, ہماری نشانیاں اور آیتیں پڑھے. اور بھیجا ان پڑھوں میں تاکہ انہیں پڑھائے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے کبھی ان پڑھ بھیجا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پڑھانا ہو ان پڑھوں کو, سکھانا ہو ان پڑھوں کو کہ سیکھ جائیں, اور جسے سکھانے کے لیے بھیجیں وہ خود ان پڑھ ہو. واہ واہ واہ. اتنی جہالت کا کام تو کسی چھانگے مانگے کے اسکول والوں نے بھی کبھی نہیں کیا. اتنی جہالت کا کام تو چونگ میں کوئی سکول ہو تو اس کے کسی ان پڑھ ٹیچر نے یا منتظم نے بھی, کرائے والے نے بھی نہیں کیا ہوگا کہ ان پڑھوں کو بڑھانے کے لیے ان پڑھ استاد لگا دے, ان پڑھ استاد لگا دے اور کہے کہ ان کو پڑھاؤ. اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا. اللہ پاک فرماتے ہیں اس رسول کو ان پڑھ کہنے والوں سنو, ان پڑھوں کی طرف تو بھیجا ہے, اور بھیجا میں نے ہے. اگر میں نے ان پڑھوں کی طرف پڑھانے کے لیے ان پڑھ بھیجا ہے تو معاذ اللہ پھر ان پڑھ یہ نہ ہوا, ان پڑھ بھیجنے والا ہوا, جسے اتنی سمجھ نہیں کہ ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے پڑھا ہوا بھیجا جاتا ہے یا ان پڑھ بھیجا جاتا ہے. والذی بعث فی الامیین. اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے امیین میں بھیجا, ان پڑھوں میں بھیجا رسولا, رسول کو انہی میں سے. منہم, کیوں؟ آگے قرآن کہہ رہا ہے یتلو علیہم آیاتہ, تاکہ وہ ان پر اللہ کی آیتیں پڑھے. امی کا معنی تو واضح ہو گیا کہ آپ کہتے ہیں امی کا معنی ہے جو پڑھا ہوا نہیں. قرآن کہتا ہے میں نے بھیجا اس لیے کہ میری آیتیں پڑھ کر سنا ہے. تو اگر پڑھے ہوئے نہیں تو پڑھ کر کیا سنا ہے؟ سو اس تصور کی نفی ہو گئی, اس تصور کی نفی ہو گئی. تو فرمایا پیروی کرو اس رسول کی جو نبی ہے یعنی باخبر ہے. تو پتہ پھر معلوم ہوا باخبر ہے تو امی کا معنی کیا ہوا. یہ تو پتہ چل گیا کہ حضور کا امی ہونا اس سے مراد نہ بے خبر ہونا ہے نہ ان پڑھ ہونا ہے. تو نبی کے ساتھ امی کا لفظ جوڑنے کا مطلب کیا ہوا؟ تو فرمایا سنو اس رسول کو بھیجا ہے
جو باخبر ہے، مگر امی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات میں کسی اور نے اسے کوئی خبر نہیں دی، ساری خبر اس کو خدا نے دی ہے۔ اللہ ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے آیا ہے، مگر چونکہ امی ہے اس لیے دنیا میں کسی سے پڑھ کے نہیں آیا، صرف اللہ سے پڑھ کے آیا ہے۔ اگر دنیا میں کسی سے پڑھ کے آیا ہوتا تو پھر جس سے خود پڑھ کے آیا ہوتا وہ اس کے پڑھائے جانے سے خارج ہو جاتا۔ یہ تو آیا ہے کہ ہر ایک کو پڑھائے، تو جو ہر ایک کو پڑھانے آیا ہے وہ خود کس سے کیا پڑھے گا؟ واہ واہ لہذا اس کو سب کچھ خدا نے پڑھا دیا، واہ 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 سبحان اللہ، کیا نکتہ ہے، سب کچھ خدا نے پڑھا دیا، سبحان اللہ، سب کچھ خدا نے پڑھا دیا۔ اور کب سے پڑھایا؟ جو بات بڑی اہم ہے وہ یہ کہ لفظ لفظ ام سے امی ہے۔ ام کا میں کئی معنی بیان کروں گا۔ ام کا ایک معنی ہے ماں، مگر یہ بھی مرادی معنی ہے، یہ بھی مرادی معنی ہے۔ ماں کو کیوں کہتے ہیں اس پر بھی آگے آتے ہیں۔ ماں کو عربی میں کہتے ہیں، کیا؟ تو جب ماں کو کہا اور یہ ہوا امی، تو اشارہ ماں کی گود کی طرف چلا گیا، اشارہ ماں کی گود کی طرف چلا گیا، اور فرمایا یتبعون الرسول النبی الامی، چونکہ ایک عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، جب ان کی والدہ حضرت مریم انہیں لے کر آئیں اور ان کو پنگوڑے میں رکھ دیا، پنگوڑے میں، تو لوگوں نے پوچھا کہ مریم تمہاری ماں تو ایسی نہ تھی، تم ایسی کہاں سے بن گئی؟ یہ بغیر شادی اور بغیر باپ کے یہ بچہ بیٹا کہاں سے لائی؟ تو حضرت مریم نے پہلے ہی اس کا جواب اللہ پاک سے لے لیا تھا کہ باری تعالیٰ لوگ مجھے کہیں گے تو کیا جواب دوں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا تھا چپ رہنا اور اس عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دینا اور کہنا میرا روزہ ہے، میں کلام نہیں کر سکتی، خود اسی آنے والے سے پوچھ لو، اسی آنے والے سے پوچھ لو۔ ماں بولی، اسی امی سے پوچھ لو۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ چھوٹا بچہ پنگوڑے میں یہ کیا بولے گا؟ تو وہ بول اٹھے قال انی عبداللہ، پنگوڑے میں بول اٹھے کہ تم پوچھ کر تو دیکھو، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اور اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اپنی بعثت کا، مگر توجہ طلب بات ہے یہ اعلان پنگوڑے میں کیا، یہ اعلان پنگوڑے میں کیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے کتاب دی، اور میں جہاں ہوں میری وجہ سے برکت ہی برکت ہوگی۔ جب پنگوڑے میں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا تو پورا قرآن، پوری انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کو امی نہیں کہا گیا، انہوں نے علم کا ظہور پنگوڑے میں کیا۔ واہ واہ واہ، جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی ہے اور نبی امی ہے، یعنی یہ وہ باخبر نبی ہے کہ اسے ساری خبر اس وقت سے تھی جب امی ماں کے پیٹ سے نکلا، یہ ماں کے پیٹ سے عالم بن کے نکلا ہے، ماں کے پیٹ سے باخبر ہو کے آیا ہے۔ لوگ دنیا میں آ کر خبر لیتے ہیں، یہ ماں کی پیٹ میں باخبر تھا۔ اللہ اللہ، حضرت عباس فرماتے ہیں، حضرت عباس فرماتے ہیں ایک دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امی ماں کے پیٹ سے باخبر ہو کے آنے والا
ماں کے بطن سے پیٹ سے باخبر ہو کے آنے والا یہ الرسول النبی الامی۔ حضرت عباس ایک دن عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بچپن میں جب آپ پنگھوڑے میں تھے، بات پنگھوڑے کی ہو رہی تھی، پنگھوڑے میں تھے تو بڑی عجیب بات ایک روز میں نے دیکھی تھی، ایک روز میں نے بڑی عجیب بات دیکھی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چچا عباس بتا تو صحیح کیا بات عجیب دیکھی تھی؟ انہوں نے عرض کیا حضور میں آیا آپ پنگھوڑے میں تھے، آپ کے پاس کوئی اور آپ کو کھلانے والا نہیں تھا، تو آپ لیٹے تھے، میں آپ سے ملنے آیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کی بات ہے، تو پنگھوڑے میں تھے، میں ملنے آیا، آپ اکیلے تھے، رات کا وقت تھا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، میں نے اچانک دیکھا آسمان کی طرف تو 14ویں رات کا چاند دائیں بائیں ادھر ادھر ہلتا تھا، بھاگتا تھا، آسمان پر چاند حرکت میں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آسمان پر 14ویں رات کا چاند آج معمول سے ہٹ کر، نظام سے ہٹ کر اتنا تیزی سے گردش پذیر کیوں ہے؟ اچانک میری نظر پنگھوڑے پر پڑی، آپ پنگھوڑے میں تھے، کھیل رہے تھے، دونوں ہاتھوں کو جدھر جدھر میرے مصطفیٰ آپ کی انگلیاں ہلتی تھی چاند ہل جاتا تھا، جدھر انگلی کا اشارہ ہوتا تھا چاند کھیلتا تھا۔ تو چونکہ کھلانے والا اور کوئی نہ تھا تو 14ویں رات کا چاند پنگھوڑے میں کھلا رہا تھا۔ اللہم صلی علی محمد، کیا نکتہ ہے، واہ 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 سبحان اللہ، واہ 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 سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فرمایا چچا عباس آپ تو اسی بات پہ حیران ہو گئے، کیا میں آپ کو اس سے بھی ایک عجیب تر بات نہ بتاؤں؟ یہ ایک ہی واقعہ ہے۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بتائیے اس سے بھی کوئی عجیب تر بات؟ فرمایا آپ میرے پنگھوڑے کی بات کرتے ہیں کہ میں پنگھوڑے میں تھا تو 14ویں رات کا چاند میرے ساتھ کھیل رہا تھا۔ فرمایا مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پنگھوڑے کی بات تو چھوڑیے، میں اپنی ماں آمنہ کی گود میں تھا تو لوح پر جب تقدیر کا قلم چلتا تھا اس کی آواز سنا کرتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد، نعرہ رسالت، احمد مصطفیٰ۔ علم کی انتہا تقدیر ہے، علم کی انتہا تقدیر ہے، اور اس علم الہی کا مبدا اور علم الہی کا مصدر قلم ہے۔ تو تم علم اور خبر کی بات کرتے ہو، کیا علم ہے اور کیا نہیں؟ ارے علم کا قلم جب چلتا تھا مصطفیٰ ماں کے بطن میں سنتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد، احمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، واہ واہ، احمد مصطفیٰ، اور حضور علیہ السلام نے ولادت سے قبل انوار الہیہ کی گود میں، اللہ کی قربت کی گود میں پرورش پائی، قربت الہی کی گود میں پرورش پائی۔ اور جس طرح ماں بچے کو دودھ پلا پلا کر جوان کرتی ہے، اس طرح قربت الہی کی گود میں نور مصطفیٰ کو اس نے اپنا فیض دے دے کر جوان کیا، اور اتنا پالا، اتنی پرورش کی، اور اپنے علم اور فیض سے اتنا سیراب کر دیا کہ جب حضور دنیا میں آئے تو علم سے اتنے لبریز ہو چکے تھے کہ کسی سے اور کچھ پڑھنے کی حاجت نہ رہی، کچھ بچا ہی نہیں تھا جو مزید پڑھتے، کچھ بچا نہ تھا جو مزید پڑھتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ سے پڑھ کر آئے اور امی ہوئے۔ اب اس امی کا جیسے میں نے عرض کیا اصل لفظ ہے جس سے امی بنا۔ اب کو عربی زبان میں ایک خاص معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لفظ کہتے ہیں اصل کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ اصل کو، جڑ کو کہتے ہیں۔
ماں کو بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ ماں بیٹے کی جڑ ہوتی ہے، ماں بیٹے کی اصل ہوتی ہے، ماں بیٹے کی اصل ہوتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں۔ اب لفظ کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے یقال لکل ما کان اصلا لوجود شیء او مبدئہ، کوئی شے اس کی اصل کو اور اس کے اوریجن کو مبدا کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس سے امی ہے۔ تو اب الرسول النبی الامی، اس کا معنی جو اوریجنل لفظ ہے، اوریجنل لٹرل سینس میں، لٹرل ایٹیمولوجیکل سینس، اس کا بنیادی معنی اصل، جڑ، مبدا، تو معنی ہوا اس رسول اور اس نبی کی پیروی کرو جو ساری کائنات کا مبدا، امی جو مبدأ کائنات ہے، جو مصدر کائنات ہے، کہ ساری کائنات کا وجود جس جڑ سے پھوٹا وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ رسول ہے کہ ساری کائنات کے وجود ان سے پھوٹے، عرش و قلم ان کے نور سے پھوٹا، لوح و قلم ان کے نور سے پھوٹا، قدس یعنی فلک ان کے نور سے پھوٹے، زمین و آسمان ان کے نور سے پھوٹے، اور سب خلائق و ملائک ان کے نور سے پھوٹے، اس لیے کہ جب حضور نہ تھے تو اللہ کے سوا اور کچھ نہ تھا، اور ساری کائنات کے وجود کو توسیع ملتی گئی نور مصطفیٰ سے، تو حضور کا نور اصل کائنات ہوا۔ کیا؟ اصل کائنات ہوا، حضور کا وجود مبدأ کائنات ہوا، ساری کائنات کی ابتدا حضور ہوئے۔ تو فرمایا لوگو اس رسول کی پیروی کرو کہ جو بے شک آیا تو سب سے آخر میں مگر ساری کائنات کی ابتدا۔ پھر اس کا ایک معنی اور بھی ہے، آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو شہر مکہ کو قرآن میں ام القرآن کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ ام القرآن، یہ قرآن نے کہا۔ اب تمام کریوں، تمام شہروں کی تمام شہروں کی ماں، تمام شہروں کی اصل، اور روئے زمین کے تمام شہروں کی جڑ، مبدا، یہ مکہ کو کہا۔ کیوں؟ اس پر احادیث میں آتا ہے کہ جب کائنات میں روئے زمین پر ابھی کچھ نہیں تھا، صرف پانی تھا، یہ تو قرآن مجید میں ہے، اور سائنٹیفک ریسرچ بھی یہ ہے کہ پہلے صرف کیا تھا؟ بولیے، پانی تھا، یا داہ الارض، پانی تھا اور کچھ نہ تھا۔ تو جب پانی خشک ہوتا گیا تو اس میں سے جہاں جہاں خشک ہوتا گیا وہاں وہاں زمین ظاہر ہوتی چلی گئی، اس طرح زمین کا وجود بنا، اور جہاں خشک نہ ہوا وہ بقیہ حصہ سمندر بن رہ گئے۔ سبز پانی تھا، جتنا حصہ خشک ہو گیا وہ زمین بن گئی، بقیہ سمندر رہ گئے۔ اب احادیث میں آتا ہے کہ جب ساری کائنات ارضی پر پانی تھا تو جب زمین وجود میں آنے لگی، ظاہر ہونے لگی، تو سب سے پہلا ٹکڑا جو پانی میں سے خشک ہوا اور زمین کے طور پہ ظاہر ہوا وہ ٹکڑا شہر مکہ کا تھا۔ تو زمین کا سب سے پہلا ظہور، یہ بات توجہ طلب ہے، زمین کا سب سے پہلا ظہور مکہ ہوا، چونکہ مکہ ظہور اول ہے اس لیے اس کو کہا ام القرآن۔ جس طرح لوگوں زمین میں ظہور اول مکہ ہے وہ ام القرآن ہوئی، اس طرح ساری کائنات میں بعد از خدا ظہور اول مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا کہ یہ رسول امی ہے، یعنی یہ وہ رسول ہے جس کا پہلا ظہور ہوا تھا کائنات سے۔
اور باقی ساری کائنات اس کے ظہور کا صدقہ ہے، واہ 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 اس کے ظہور کا صدقہ ہے۔ یہ معنی ہوا دوسرا۔ پھر اس امی کا ایک معنی اور بھی ہے۔ قرآن مجید کو دیکھیے تو لوح محفوظ کو ام الکتاب کہا گیا ہے۔ کیا؟ انہو فی ام الکتاب، یہ سارا علم کائنات کا کس میں ہے؟ ام الکتاب میں ہے۔ کتاب کی ام الکتاب، تو ام الکتاب ہوئی لوح محفوظ۔ کیا ہوئی؟ لوح محفوظ۔ تو اس کو لوح محفوظ کو کیوں کہا؟ لوح محفوظ کو کیوں کہا؟ فرمایا ذالک لکون العلوم کلھا متولدۃ منہ، اس لیے اس کو کہا کہ ساری کائنات کے علوم اس لوح محفوظ میں سے متولد ہوئے، اس میں سے نکلے۔ تو اس مقام علم کا نام ہے جس سے سارے علم کے چشمے پھوٹے، وہ ہے۔ تو جب کتاب کی بات ہو تو لوح محفوظ امی ہے، جب کتاب کی بات ہو تو لوح محفوظ امی ہے، جب نبوت کی بات ہو تو مصطفیٰ امی ہے۔ ارے مصطفیٰ کی امیت پر بات کرنے والوں، ایک مصطفیٰ اکیلا تھوڑا امی ہے، مصطفیٰ بھی امی ہے، مکہ بھی امی ہے، لوح محفوظ بھی امی ہے، قرآن بھی۔ اللہ اللہ، واہ کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا نکتہ ہے۔ وہ تمام حقیقتیں جن کو اپنے اپنے مطلع پر اللہ پاک نے مبدا کا درجہ عطا کر دیا، اوریجن کا، اصل کا، جڑ کا، ابتدا کا درجہ عطا کر دیا، وہ علم کی طرف آیا تو وہ قرآن کہلائی، وہ خبر کی طرف آیا تو لوح محفوظ کہلائی، وہ شہروں کی طرف آیا تو مکہ کہلایا، وہ کائنات کے خلق کے ظہور کی طرف آیا تو مصطفیٰ کہلایا۔ یہ سب امی کے مختلف ظہور ہیں۔ اور پھر سورہ فاتحہ کو کیا؟ سورہ فاتحہ کے جو مختلف اسماء ہیں ان میں سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ آپ نے کیا سمجھا رسول امی؟ کیا نکتے ہیں، واہ واہ، امی کیا ہے؟ ارے امیوں کو کیا خبر کہ امی کیا ہے؟ واہ 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 واہ، امیوں کو کیا خبر کہ امی کیا ہے؟ وہ کسی باخبر سے پڑھیں تو انہیں سمجھ آئے گی، خبر آئے گی۔ تو سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ سورہ فاتحہ سے قرآن شروع ہوتا ہے، سورہ فاتحہ سے قرآن شروع ہوتا ہے۔ تو جس سے قرآن کی ابتدا ہو وہ قرآن کی ام، اور وہ اپنے درجے میں امی، اور جس سے ساری کائنات کی ابتدا ہو وہ رسولوں اور نبیوں میں امی۔ پھر جو امی کا لفظ ہے، لفظ جیسے اس میں سے امی ہے، اسی میں سے امت بھی ہے۔ یہ جو آپ امت نہیں سنتے، امت محمدی، یہ امی بھی سے نکلا، امت بھی سے نکلا ہے۔ امت لفظ امت محمدی سمجھ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ امتن واحدہ، امتن مسلمتن لک۔ تو امت اس کا مادہ بھی الف میم ہے، سے نکلا ہے، سے امت ہے۔ اب امت کیوں کہتے ہیں؟ ان پڑھوں کا گروہ ہے۔ تمہیں صرف ان پڑھ کا لفظ یاد آیا ہے سارا؟ یہ ان پڑھوں کا گروہ ہے؟ نہیں، امت کیوں کہتے ہیں؟ اس کا ایک معنی اور ہے۔ تو کے ایک معنی میں ہے جس میں سب کچھ جمع ہو، اس کو کہتے ہیں۔ یہ قرآن یا لوح محفوظ، ان کو اس لیے کہا کہ سارے حقائق اور سارے علوم قرآن میں بھی ہیں، لوح محفوظ میں، چونکہ لوح محفوظ میں سارا علم جمع ہے، اس لیے اور امت کہتے ہیں بہت انسانوں کا گروہ
جو کسی ایک مذہب پر یا ایک ثقافت پر یا کسی ایک امر پر یا ایک دین پر جمع ہو جائے، جو جمع ہو جائیں ان کو امت کہتے ہیں۔ تو امت کا معنی بھی ہے جامعیت، جمع ہونے کی وجہ سے امت بنی۔ تو جس طرح جمع ہونے کی وجہ سے امت بنی، تو مصطفیٰ میں کیا جمع ہوا کہ وہ امی بنے؟ تو کچھ تو ادھر بھی جمع ہوا ہوگا جس کی وجہ سے وہ ام سے امی بنے، جامعیت۔ کچھ تو جمع ہوا ہوگا، وہ کیا جمع ہوا؟ جس نے ایک وجود کو امی بنا دیا۔ تو وجود ایک تھا مگر جمع اس میں ساری کائنات ہو گئی۔ کیا کہنے، وجود ایک تھا مگر آدم بھی اسی میں ہے، نوح بھی اسی میں ہے، ابراہیم و اسماعیل بھی اسی میں ہے، اسحاق و یوسف بھی اسی میں ہے، موسیٰ داؤد سلیمان بھی اسی میں ہے، زکریا یحییٰ عیسیٰ بھی اسی میں ہے۔ وہ اس کا حسن اگر منتشر ہو گیا تو انبیاء بن گئے، اور سارا حسن جمع ہو گیا تو مصطفیٰ بن گئے۔ اللہ اللہ اللہ، یا اللہ، ہوئے ہوئے ہوئے، واہ 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 واہ، کیا نقطہ ہے، ہم اپنے نبی کے نجوال نبی کے مدار نبی کے جب تک اس کی صفیت کا حسن ایک جگہ چمکا تو اس کا نام آدم رکھ دیا، اس کی خلیلیت کا حسن چمکا تو اس وجود کا نام ابراہیم رکھ دیا، واہ واہ، سبحان اللہ، اس کی کلیمیت کا حسن چمکا تو اس کا نام موسیٰ رکھ دیا، اس کی روحیت کا حسن چمکا تو اس کا نام عیسیٰ رکھ دیا۔ تو ایک ایک حسن کی تجلی، اس کے حسن کی ایک ایک تجلی چمکتی گئی تو آدم و عیسیٰ بنتے گئے، اور جب ساری تجلیات حسن جمع ہو گئی تو مصطفیٰ امی بن گیا۔ اللہم صلی اللہ نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، اللہ نظر بد سے معافی، چہرہ والدہا، واہ 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 واہ، اور جیسے آپ ام سے امت سمجھے، آگے بڑھیں، امام بھی ام میں سے، واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ واہ، ارے اسی امی نے علم بھی دیا، اس امت نے امام بھی دیے، اس نے امت بھی دیے، اس نے امت کو امام بھی دیے۔ امت کو امام بھی دیے، واہ 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 واہ، ام سے امت بنی، اسی ام سے امی کے ام سے، امی کے ام سے امت بنی، امی کے ام سے امام بھی بنا۔ امام کا مادہ بھی الف میم ہے، الف میم، کیا؟ الف میم۔ امام، امام کہتے ہیں وہ جو مقتدا ہو، جس کے پیچھے چلا جائے اس کو امام کہتے ہیں۔ کیا؟ جس کے پیچھے چلا جائے اس کو امام کہتے ہیں۔ اگر ایک امر میں کوئی مقتدا ہو تو امام ہے، اور ساری کائنات کے اماموں کا مقتدا ہو تو نبی امی ہے، نبی امی ہے، امی ہے، کیا کہنے، جس میں ساری امامتیں جس میں سے متولد ہوئی۔ علی کی امامت بھی جس میں سے نکلی، واہ، حسن اور حسین کی امامتیں بھی جس میں سے نکلی، زین العابدین کی امامت جس میں سے متولد ہوئی، محمد باقر کی امامت جس میں سے نکلی، جعفر صادق کی امامت جس میں سے نکلی، موسیٰ کاظم کی امامت جس میں سے نکلی، نقی علی کی امامت جس میں سے نکلی، علی رضا کی امامت جس میں سے نکلی، حسن عسکری کی امامت جس میں سے نکلی، امام مہدی کی امامت جس میں سے نکلی۔ ارے جس نے سارے امام دیے وہ امی ہے، وہ امی ہے، کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، واہ نبی واہ کا جو واہ غلام واہ، ہے، ہائے ہائے، نبی کا جو غلام اللہ ہے، حفاظت، اور ابو بکر صدیق جس کی کرن بن کے نکلے،
کے نکلے، عثمان و علی جن کی کرن بن کے نکلے، طلحہ سلمان بلال جس کی کرنیں بن کے نکلے، ارے سب کچھ کس سے نکلا؟ وہ نبی امی۔ اور یہ خیال چھوڑ دیں کہ حضور پڑے ہوئے نہ تھے، کیا؟ اب یہ تصور، یہ ترجمہ جنہوں نے کیا انہوں نے قرآن کی نفی کی۔ قرآن کہتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے سنقرئک فلا تنسا، سنقرئک فلا تنسا۔ اوروں کا پڑھنا اور حضور کا پڑھنا، اس میں ایک فرق ہے، اس میں ایک فرق ہے۔ ساری دنیا کے پڑھے ہوئے لوگ پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ ہے ہمارا پڑھنا۔ اور مصطفیٰ کا پڑھنا، قرآن کہتا ہے سنقرئک فلا تنسا، مصطفیٰ تجھے ایسا پڑھاؤں گا کہ تو کبھی بھولے گا ہی نہیں۔ حضور پڑھے پھر بھولے ہی نہیں، حضور ایسا پڑھے کہ پھر بھولے ہی نہیں۔ فلا تنسا، اس لیے امی کہا کہ عام پڑھنے لکھنے کا مطلب تو پڑھا بھی اور تھوڑے وقت کے بعد بھولا گیا، پھر امتحان کے قریب آئے پھر رٹا لگایا، پھر امتحان گزر گیا، اگلا سمیسٹر پچھلا پھر بھول گیا، پھر تیسرے سال آ گئے تو پہلے 2 سالوں کا پھر بھول گیا، چوتھے سال میں پہنچے تو وہ یاد کیا پچھلا پھر بھول گیا۔ دنیا والوں کا پڑھنا یوں ہے کہ یاد کیا بھول گیا، یاد کیا بھول گیا۔ فرمایا محبوب تجھے ایسے اس قسم کا پڑھنا نہیں سکھائیں، تمہیں ایسا پڑھائیں گے کہ فلا تنسا، تو پڑھے گا پھر بھولے گا نہیں۔ کیونکہ بھولے ہوئے کو راہ لگانے پر حضور آئے تھے۔ اور فرمایا الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے، اس نے قرآن سکھایا، قرآن علم القرآن، قرآن پڑھایا، علم القرآن پڑھایا۔ کس کو پڑھایا؟ آپ کو، آپ کو، آپ کو تو قاری عبید اللہ نے پڑھایا قرآن، آپ کو تو حافظ قاری اللہ بخش نے پڑھایا، آپ کو مولوی منظور صاحب نے پڑھایا، ہر شخص نے پڑھا مگر قاریوں سے پڑھا۔ ایک ہی تو شخص ایسا ہے جس نے قرآن پڑھا، صرف خدا نے پڑھایا، الرحمن علم القرآن۔ کہ مصطفیٰ ایک ایسا وجود انسانی ہے جس کو خدا نے قرآن بھی پڑھایا اور بیان بھی سکھایا، اس کے بعد بھی ان پڑھ کہتے ہو۔ اور پھر اللہ نے اتنا پڑھایا کہ آگے حضور کی شان بن گئی، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اور کائنات انسانی میں جو کچھ دنیا نہیں جانتی تھی مصطفیٰ نے پڑھا دیا۔ قرآن علمکم وَيُعَلِّمُكُمْ، جو کچھ تم نہ جانتے تھے مصطفیٰ نے پڑھا دیا، مصطفیٰ نے سکھا دیا۔ تو علم کی خیرات بانٹی، اور اتنی بانٹی کہ اس قرآن کو پڑھایا جس قرآن میں خشک و تر کوئی چیز ایسی نہیں، اور عرش و فرش سے کائنات اور مبدا سے انتہا تک کائنات کی کوئی حقیقت ایسی نہیں جس کا علم قرآن میں نہ ہو، اور قرآن علم کا سب سے بڑا خزانہ ہو، اور پڑھانے والا خدا ہو، پڑھنے والا مصطفیٰ ہو۔ تو امی کی شان سمجھ میں آ گئی۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اور ابھی کہتے ہو کہ وہ معاذ اللہ پڑھے ہوئے نہ تھے، ارے وہ نبی جنہوں نے اعلان کیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ بات توجہ طلب ہے، مکہ کے لیے قرآن نے کہا مدینہ نہیں، شہر مکہ کو کہا ام القرى، قرى قریہ کی جمع ہے، قریہ کہتے ہیں گاؤں کو، بستیوں کو۔ کیا؟ بستی۔ فقہ کی زبان میں، فقہ میں ایک مسئلہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوں جہاں ہر شے دستیاب نہ ہو، تو بعض فقہا کہتے ہیں کہ وہاں جمعہ نہیں ہوتا اور احتیاط الظہر پڑھنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ قریہ ہے، یہ اس پر شہر کا اطلاق نہیں۔ اور شہر کی تعریف
کسی نے کہ اتنے ہزار لوگ ہوں، اتنی پاپولیشن ہو، اتنی پاپولیشن ہو، نہیں، مگر جامع تعریف یہ شہر اس آبادی کو کہتے ہیں جہاں سب کچھ ملے، وہ آبادی جہاں تمام انسان کی ضروریات ملے، اس آبادی کو شہر کہتے ہیں۔ تو ذرا شہر مدینہ کی تعریف سن لیں، شہر سے مراد وہ آبادی جہاں سب کچھ ملے۔ رب نے کہا میرا مکہ کریا ہے، رب نے کہا میرا مکہ بستی ہے، ام القری۔ مصطفیٰ کو کہا تو شہر مدینہ، تو علم کا شہر ہے، بستی نہیں، اس لیے کہ محبوب علم کا مدینہ ہے، یعنی سب کچھ تیرے شہر میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد، سب کچھ شہر علم میں ہے۔ مصطفیٰ کی ہے کلیم، سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، قریۃ العلم نہیں کہا، یا علم کی بستی نہیں کہا، علم کی بستی نہیں، مدینۃ العلم، علم کا شہر ہوں، اور مطلب یہ ہے کہ یہاں سب کچھ ملتا ہے، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اس لیے میرے آقا منبر پہ کھڑے ہو جاتے، منافقوں نے بات کی کہ یہ نبی کہتا ہے کہ میں ہر ایک کو قیامت تک پہچانتا ہوں، منافقوں نے بات کی، یہ نبی دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہر مومن اور کافر کو قیامت تک پہچانتا ہوں، اور ہم منافق ہیں، ان کے ساتھ رات دن رہتے ہیں، ہمیں پہچان نہیں سکتے، تو قیامت تک مومنوں اور کافروں کو کیسے پہچانیں گے؟ یہ منافقوں نے اپنی مجلس میں بات کی، حدیث میں آتا ہے ہم رات دن ساتھ رہتے ہیں، ہمیں پہچانتے نہیں، انہوں نے کہا ہمیں صحابی سمجھ رکھا ہے، مخلص سمجھ رکھا ہے، ہمیں پہچانتے نہیں، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں قیامت تک ہر مومن و کافر کو پہچانتا ہوں۔ مجلس میں بند کمرے میں، کوٹھے میں بات ہوئی، بند کمرے میں بات ہوئی، آگے مسجد نبوی میں آئے، میرے آقا منبر پہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے ما بال اقوام طعنوا فی علمی، ان بدبختوں کا کیا حشر ہوگا جو میرے علم پر طعن کرتے، میرے علم پر طعن کرتے۔ دنیا کانپ گئی، روٹ کے کھڑے ہو گئے، لرزہ برندام ہو گئے کہ حضور فرمانا کیا چاہتے ہیں۔ جلال میں آ کے فرمانے لگے میرے علم کی وسعتوں پر طعنہ زنی کرنے والوں، سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، آج میرا سمندر علم جوش میں ہے، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ سبحان اللہ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ لوگ کانپ گئے، اب کسی کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی، کوئی نہ بولا، سب سہم گئے، ڈر گئے، کانپ کے بیٹھ گئے۔ میرے آقا پوچھتے گئے پوچھ لو جو پوچھنا ہے آج پوچھ لو۔ جب یہ بار بار آوازیں بلند ہوئی تو ایک شخص اٹھا، اس نے کہا اور تو کوئی سوال کر نہیں رہا، میں اپنا ہی مسئلہ حل کرا دوں۔ اس کو لوگ کہتے تھے کہ تو حرام زادہ ہے، ایک شخص تھا، لوگ کہتے تھے کہ تو حرام زادہ ہے، حلالی نہیں ہے، یہ لوگ اس کے بارے میں عام خیال کرتے تھے۔ تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں اپنا عقدہ حل کروا لوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بتائیں میرے باپ کا نام کیا ہے، میرے اصل باپ کا نام۔ اب یہ معاملہ تو کوئی نہ کتابوں میں لکھا ہے نہ بازار میں پڑا ہوا ہے، یہ تو ایک ایسا علم ہے جو اس کی ماں اور خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ ایک ایسا علم ہے، یہ اس شخص کی ماں جانتی تھی کہ کس کا نطفہ ہے یا خدا جانتا ہے۔ اس نے کہا بتائیے میں کس کا نطفہ کس کا بیٹا ہوں۔ تاجدار کائنات چونکہ جوش میں تھے، فرمایا، آپ نے فرمایا جو تیرا باپ تھا تیری ماں کا شوہر تو اس کا بیٹا نہیں ہے، تیرے باپ کا نام سالم ہے، وہ شیبہ کا غلام تو اس کا نطفہ ہے۔ وہ گھر گیا، اس نے تلوار نکال لی، اپنی ماں کے سر کے پہ چڑھ کے کرنے لگا کہ بات یہ ہے کہ ایمان لاؤں یا نہ لاؤں مصطفیٰ کی نبوت پر، مگر مصطفیٰ نے غلط بات کبھی نہیں کی۔ آج مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ تو اپنے باپ کا نطفہ نہیں، شیبہ کے آزاد کردہ غلام سالم کا بیٹا ہے، سچ بتا دے
اس نے کہا بیٹا تلوار سے سر قلم نہ کر، تیرے باپ سے اولاد نہیں ہو سکتی تھی، میں نے اسی سالم سے لیا ہے تجھ کو۔ یہ ہے نبی امی۔ آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے اسٹیج پر اور فرمایا، اخبر صحابہ کہتے ہیں اخبر عن بدء الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلهم واہل النار منازلهم حافظہ من حافظہ ونسیہ من نسیہ۔ آپ نے کائنات کی ابتدا سے لے کر قیامت کے دن کے جنت اور دوزخ کے داخلے تک سب کچھ بیان فرمایا۔ اور صحابہ کہتے ہیں بس جس کو جتنا یاد رہا، جو بھول گیا بھول گیا۔ یہ وہ رسول نبی امی ہے، اور امی اس لیے فرمایا کہ اس میں سارے حسن اور سارے کمال رب کائنات نے جمع کر دیے، سارے حسن اور کمال جمع کر دیے۔ دیکھو آؤ، صحرائے طور میں ایک آواز گونج رہی ہے، صحرائے وادی سینا میں، اس دشت اور صحرا میں ایک آواز گونج رہی ہے، اپنے دل کے کانوں سے سنو، وہ آواز طور کی چوٹی سے آ رہی ہے۔ کوئی ایک عاشق ہے جو طالب حسن عز دی ہے، وہ حسن لازوال کا جلوہ کرنا چاہتا ہے، وہ جمال مطلق کو بے حجاب دیکھنا چاہتا ہے، وہ 30 راتوں سے طور پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہے، وہ بے ہوش ہو کر 10 راتیں بھی گزار کر 40 راتیں ہو گئی، 30 راتیں ہو گئی، وہ پوچھتا ہے، آواز آ رہی ہے کاشی کی رب ارنی، آواز آ رہی ہے، مولا تیرے حسن کے بکھرے ہوئے جلوے دیکھے، عاشق کی آواز زبان حال سے آ رہی ہے، مولا کبھی آبشاروں کو دیکھتا ہوں تو آبشاروں کے نغمات میں تیرے حسن کی جھلک آتی ہے، کبھی سبززاروں کو دیکھتا ہوں تو سبززاروں کے لہلہاتے کھیتوں سے تیرے حسن کی شادابی آتی ہے، کبھی باغ و بہار اور گلوں کی نکھت کو دیکھتا ہوں تو پھولوں کے حسن، نکھت اور خوشبو سے تیرے حسن کی جھلک ملتی ہے، کبھی ماں کی مامتا، اس کی تڑپتی مامتا کو کان لگا کے سنتا ہوں، اس میں بھی تیرا ایک حسن ملتا ہے، کبھی باپ کی شفقت اور پیار کے قریب ہو کے دیکھتا ہوں تو کبھی وہاں تیرا حسن نظر آتا ہے، مولا پہاڑوں کی بلندیاں دیکھتا ہوں تو بلندیوں کی ہیبت وہ بھی تیرے حسن کا ایک پردہ اٹھا دیتی ہے، کائنات کی وسعت کو دیکھتا ہوں وہاں بھی تیرے حسن مچلتے نظر آتے ہیں، آسمانوں کی بلندیاں دیکھتا ہوں، حسینوں کے حسن دیکھتا ہوں، بادشاہوں کی صدرت دیکھتا ہوں، عالموں کا علم دیکھتا ہوں، طاقتوروں کی طاقت دیکھتا ہوں، جدھر نگاہ اٹھاتا ہوں جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، تیرے حسن کی کوئی نہ کوئی جھلک دنیا میں بکھری بکھری نظر آتی ہے، وہ عاشق کہتا ہے اے ہر سو اپنے حسن کی جھلکیں بکھیرنے والے، آج ایک ایسا پردہ اٹھا دے کہ تیرا سارا حسن ایک بار دیکھ لے، سارا حسن دیکھ لے۔ سنو، روح کی کانوں سے ایک آواز آ رہی ہے، لن ترانی، اے موسیٰ، اے عاشق، جلوہ حسن کے طلبگار، میں تو دکھا سکتا ہوں پر تو نہیں دیکھ سکتا، میں تو دکھا سکتا ہوں پر تو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ میں اگر اپنے حسن کو بے نقاب کر دوں، اس طرح بے حجاب کر دوں تو پھر کوئی بھی تک نہ سکے۔ عاشق کہتا ہے کوئی صورت تو بنا، اس نے کہا بس اس پہاڑ کو دیکھ، حسن کی ایک تجلی پھینکتا ہوں، پہاڑ کا حشر دیکھ لینا، حسن کی ایک انعکاسی تجلی پڑی، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ پھر سنو، مصر کے بازار سے ایک اور آواز آ رہی ہے کہ اے حسین مطلق، تیرے حسن کی جھلک اس پیکر یوسف میں دیکھی ہے، ایک عاشق ان بازاروں میں دیوانہ ہو گیا ہے، ایک عاشق طور پر بے ہوش ہو کے گر پڑا ہے، ایک عاشق مصر کے بازاروں میں
اپنی عزت اور اپنی شناخت اور اپنا تقدس پامال کر بیٹھی ہے۔ اس ایک حسن کی جھلک میں زنان مصر یکجا ہو گئی ہیں کہ کیا کروں۔ وہ کہتی ہے کہ ایک جھلک جس نے مجھے دیوانہ بنا دیا ان کو بھی دکھا دے۔ سو ہاتھ کٹ گئے ہیں، انگلیاں کٹ گئی ہیں، خون بہ گئے ہیں، پھل گر گئے ہیں، مگر ایک تجلی کو سمو نہیں سکتا۔ مکہ کی وادیوں میں، مکہ کی فضاؤں سے آواز آتی ہے، اے ابتدائے کائنات اور ابتدائے آفرینک سے میرے حسن کی بکھری بکھری تجلیات کے پیچھے مارے مارے پھرنے والوں، آؤ آج کی رات میں نے ساری تجلیات حسن کو سمیٹ کر ایک پیکر کی شکل دے دی ہے۔ اے قدسیان فلک، اے حوران جنت، اے مکیران عالم، یکسو ہو جاؤ، تکو، انتظار کرو۔ آمینہ تو گود میں انتظار کر، دنیا میں غیرت ہے، دنیا کا تعلق رک چکا ہے، سمندروں کے تلاطم رک چکے ہیں، فضاؤں اور ہواؤں کا بہاؤ رک گیا ہے، دلوں کی دھڑکنیں تھم گئی ہیں، بت اونھے منہ گر گئے ہیں، ستارے نیچے آ گئے ہیں، زمین و آسمان کی فضائیں معطر ہو گئی ہیں۔ آواز آ رہی ہے، میری حسن کی بکھری تجلیوں کو دیکھنے والوں، آؤ میرے سارے حسن کا یکجا پہ کر دیکھ لو۔ اچانک نور چمکا، مکہ سے شام اور بصرہ کے محلات چمک اٹھے۔ آمنہ نے دیکھا تو گود میں محمد مصطفیٰ آ گئے تھے۔